نے بہت سارے شوز کنڈکٹ کیے، بہت سارے سیگمنٹ آپ نے گڈ مارننگ پبلک میں ہی دیکھے ہوں گے۔ ٹرانسجینڈر کمیونٹی جو ہے وہ اب پاکستان کے ہر کنسرن ڈپارٹمنٹ میں بڑا زبردست طریقے سے آپ کو پرفارم کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں، جو کہ بڑی اچھی بات ہے، ہم اسے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ بٹ وین اٹ کمز ٹو سیاست تو ہرمیت پالیٹکس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت ریئر ایسے کیسز ملتے ہیں۔ بٹ نایاب علی جو ہے وہ اب کانٹیسٹ کریں گی، انتخابات میں پارٹیسپیٹ کریں گی اور اس کے لیے جو ہے خواجہ سرا کمیونٹی کو ریپرزینٹ کریں گی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنی قسمت بھی آزمائیں گی۔ تو ہم اس حوالے سے امید سمجھتے اس بات کو ہے کہ یہ بہت اچھا انیشیٹو ہو سکتا ہے پوری کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، اور اس وقت وہ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں ود ہرمیت سنگھ۔ سو ہرمیت، اوور ٹو یو۔ آپ نے تو فرمایا، نایاب کو ہم نے دیکھا ہے ہمیشہ ہمارے شو میں بھی آتی رہی ہیں، اور خواجہ سرا کے مسائل کے حوالے سے اور دیگر جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں ان پر بھی ہمیں ایکٹیو نظر آتی ہے۔ مختلف پلیٹ فارم پر انٹرنیشنل سطح پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کیے، بڑے بڑے ایوارڈز ان کو ملے، لیکن پہلی بار وہ اسلام آباد سے این اے کا الیکشن لڑ رہی ہیں۔ تو نایاب، بہت شکریہ آپ کا، اور یہ الیکشن کا خیال کیسے ہے؟ کبھی میں نے بھی لڑنا ہے؟ سیاست کرنی ہے۔ دیکھیں، جو امپاورمنٹ ہے، امپاورمنٹ آپ کی صرف فائنینشیل امپاورمنٹ نہیں ہوتی، آپ کو سیاسی دھارے کے اندر شامل ہونا دیٹ از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ۔ تو اس وجہ سے وی ریئلائز کہ کمیونٹی کی جو پچھلے دنوں ایک کنٹروورسی بنی ہوئی تھی اور اس کے اوپر بہت مرد و خواتین آپس میں دست و گریباں ہو رہے تھے، تو وی تھاٹ کہ بجائے یہ آپس میں لڑتے پھرے ہم جا کے اپنا کیس پریزنٹ کریں اور ہمارا کوئی نمائندہ ضرور وہاں پہ ہونا چاہیے۔ ابھی تک کوئی جلد سے جلوس یا کس طرح عوام کی جانب سے کیا رد عمل ہے؟ کمیونٹی کے جو لوگ ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ پورے اسلام آباد بلکہ پورے پاکستان میں کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کے اپنے فالوور بہت زیادہ ہیں، تو ایسے میں کیا ابھی اس مہم کا شروعات ہو چکی ہے، اور پھر آپ نے یہاں پہ لکھا ہے اور راج کرے گی خلق خدا، اور جب نایاب ہوں گی پارلیمنٹ میں بیٹھتی ہوگی، تو کیا اب کیا صورتحال ہے؟ ساری عوام کا کیا رسپانس ہے نایاب؟ دیکھیں، آئی ایم ویری ہوپ فل کہ میں پارلیمنٹ میں ہوں گی، اور میں آپ کو ایک کیمپین تو ہماری بڑی زور و شور سے جاری ہے۔ ابھی ہم ڈور ٹو ڈور کیمپین کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کیمپین کر رہے ہیں، لیکن میں کل ابھی ہم لوگ دن میں ریزیڈینشل ایریاز کو کور کرتے ہیں اور شام میں ہم کمرشل ایریاز کو کور کرتے ہیں۔ میں کل جب کیمپین کرنے کے لیے گئی ود دا کمیونٹی، تو ہم نے کچھ گاڑیوں کو ہم نے وہاں پہ اپنے بروشورز جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرے، تو ایک بندے نے 100 روپیہ نکالا اور کہتا ہے کہ یہ لیں، تو میں نے اسے کہا بھائی اب جو ہے وہ نوٹ نہیں، ووٹ ووٹ، تو لیکن پھر بھی وہ بضد تھا کہ جی نہیں آپ یہ لیں۔ لائک ایک تو یہ ایک ایمپتھی جو ہے وہ اس کا ایلیمنٹ بھی عوام کے اندر پایا جاتا، کہیں سے ریجیکشن بھی ہوئی، کہیں سے ایکسیپٹنس بھی، تو اس طرح کا ملا جلا رسپانس چل رہا ہے۔ اینڈ آئی ایم ویری ہیپی کہ ایٹ لیسٹ لوگوں کے پاس ایک چوائس آ گئی ہے، بیکاز آئی بلیو کہ جمہوریت جو ہوتی ہے وہ لوگوں کو چوائسز دینے کا ہی نام ہوتا ہے۔ اچھا نایاب، جب آپ نے ہرمیت سے کہا کہ بھی آپ تو مجھے پارلیمنٹ میں دیکھیں گے اور ہمیں نوٹ نہیں ووٹ چاہیے، بہت اچھا ساؤنڈ کر رہا ہے یہ، بٹ آل دو بہت ساری موویز آپ نے بھی دیکھی ہے، پاکستان کی ریئل پالیٹکس بھی دیکھی ہے۔ ڈرٹی پالیٹکس جو ہے نا، اٹس ناٹ ایز ایزی ایز پائے۔ آپ سمجھتی ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سیکھنی پڑتی ہیں، بہت ساری چیزیں ایکسپیرینس کرنی پڑتی ہیں، بڑی ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بڑے بڑے لیڈرز ہیں ہمارے سامنے۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں جرنی جو آپ نے بھی شروع کی ہے، اس میں ایکسیپٹنس لیول کتنا زیادہ سوسائٹی کا ہو رہا ہے، آپ کی کمیونٹی کا ہو رہا ہے، اور آپ کیا ایم کرتی ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، دیٹ از ویری امپورٹنٹ کوشچن کہ میں سمجھتی ہوں کہ جو سیاست ہے اس میں جو سیاسی لیڈر کا جو قد کاٹ ہوتا ہے وہ اس کی عوام کو دی گئی سروسز کی بیس کے اوپر ہوتا ہے، وہ کتنا ایشوز کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیا وہ صرف 5 سال کے بعد نظر آتا ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر اور ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے بڑے بڑے بھاشن جھاڑتا ہے، یا پھر وہ ایکچولی عوام کے ساتھ کنیکٹ ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ جو عوام اپنے ہی اندر سے ایک ایسا امیدوار جو کہ کچی بستیوں کے اندر رہنے والا امیدوار ہے، جو ان کے ایشوز کو سمجھ رہا ہے، اس کے ساتھ زیادہ کنیکٹ کر پاتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ایکچوئل سیاست ہی اسی چیز کا نام ہے کہ آپ جو ہے عوام کی کتنی خدمت کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں میں لوگوں کے لیے ایک وہ بہترین انتخاب ہوں۔ آپ سیاسی جو کیوس، پولیٹیکل کیوس چل رہا ہے اس ملک کے اندر،
اندر لوگ تنگ آ چکے ہیں. لوگ وہی لوگ ڈھونا ایک اور چیز دھونا کے یوز ٹو ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا سیاست کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو دیکھیں حرمیت نے بڑی دفعہ کوٹ کیا ہے اس کو, میں بھی اکثر اوقات کوٹ کرتی ہوں. یہاں پہ سیاست, روایتی سیاست کرنے کا طریقہ تھوڑا اور ہے. ہمارا ووٹر بریانی پہ بھی مان جاتا ہے, کبھی کبھی بائک پہ بھی نہیں مانتا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہماری روایتی سیاست کی خوبصورتی تو خیر نہیں کہا جا سکتا, بدصورتی ہی ہے. لیکن ہمارا ووٹر, آپ کو پتہ ہے آپ ملی ہیں ووٹر سے, تو وہ کتنا کنونسنگ پاور کیا سمجھتی ہیں آپ کہ انہیں کنونس کرنا اور پھر ان کو بتانا کہ آپ نے سب کو آزما لیا, یہ چیز بھی کرنی چاہیے. اس میں یہ کیمپین کیسے ڈرائیو کر رہی ہیں آپ؟ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے یہ بڑا اچھا, ووٹر کی سائیکی جو ہے وہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ووٹر کی سائیکی کیا ہے. لیکن جو میں نے حلقے چوز کیے ہیں 90 جو این اے کا 46 ہے, 47 اسلام آباد کا, اس کے اندر 88% لٹریسی ریٹ ہے لوگوں میں. لوگ سمجھتے ہیں, لوگ باشعور ہیں, اور ان کو کنونس کرنا میرے لیے بہت آسان جو ہے وہ ہو رہا ہے. اور میں ان کے سامنے ایشوز کو اپنے منشور کی صورت میں رکھ رہی ہوں, اور آئی کین کاؤنٹ آن فنگر ٹپس. جب میں ان کو بتاتی ہوں کہ اسلام آباد کے اندر 500% پراپرٹی ٹیکس لگ چکا ہے جو کہ دوسرے شہروں سے ایک بہت زیادہ ہے. اسلام آباد کے اندر کچی بستیاں موجود ہیں جو کہ بیسک وسائل سے محروم ہیں. پھر اسلام آباد کے اندر آئے روز دھرنے ہوتے ہیں جس کی کوئی لایا عمل ہی موجود نہیں ہے. ہم سب سفر کرتے ہیں. تو یہ وہ ایسے مسئلے ہیں جس کے اوپر ہمارے سیاستدانوں نے کام نہیں کیا ہوا. جب میں بات کرتی ہوں ڈیفینیٹلی ووٹر کے ساتھ کنیکٹ کر پاتی ہوں, اور ووٹر اس کے اوپر اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. اور بہت سے, میں آپ کو میرے سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, بہت سے لوگوں نے جو ہے جب کیمپین پہ جاتے جو میں نے دیکھی ہے زیادہ تر کمیونٹی کے مسائل جو ہے, جو اسلامی کے ساتھ بڑا ٹکراؤ ہے آپ کا, ہر جگہ ہر پلیٹ فارم پر دونوں کی لڑائیاں ہوتی ہے. کبھی آپ, کبھی ڈاکٹر میرب, کبھی کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتے. اس بار آپ نے جو کاغذات نامزدگی آپ کی ہوئی, اس پہ کوئی جمعیت اسلامی نے اعتراض اٹھایا؟ جماعت اسلامی دیکھیں کس چیز پہ اعتراض اٹھاتی. جماعت اسلامی نے جینڈر جو ایکس ہے اس کے اوپر وہ اعتراض اٹھاتے ہیں. اسی کے اوپر انہوں نے ریزرو سیٹ پہ خواجہ سرا سندھ کے اندر انہوں نے ان کو ریزرو سیٹیں دی. تو دیکھیں جماعت اسلامی, میں سمجھتی ہوں کہ ان کی جو سیاست ہے وہ ذرا تھوڑی سی دوگلی سیاست ہے. تو میں, اور ہماری سیاسی جماعتوں کی بھی اسی طریقے سے ہے, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ لوگوں کے پاس اس بار الیکشن کے اندر بہترین انتخاب ہے. آپ لاسٹلی مجھے یہ بتا دیں کہ دیکھیں خواجہ سرا چاہے ایک ٹیبو ہے, چاہے ایک سٹیگما ہے, لوگ اسے یوٹیلائز کرتے ہیں, آپ اس کو, لیکن وہ ایک ایسی آئیڈینٹی ہے جسے آپ آن کریں گی تو معاشرہ آن کر سکے گا. لاسٹلی مجھے بتائیں کہ سیاست میں تو آپ نے قدم رکھ دیا, آئیڈل کون ہے آپ کا, آئیڈلائز کسے کرتی ہیں؟ اوبیسلی سیاستدانوں سے انسپائر ہوں گی تو کسی کو فالو بھی کرتی ہوں گی, تو یہ کس کو کیپ ان مائنڈ رکھتی ہیں؟ دیکھیں ملک پاکستان نے بہت عظیم جو ہے وہ لیڈران پیدا کیے ہیں. کل جو ہے وہ بی بی شہید کی برسی تھی, تو میں کہہ سکتی ہوں کہ میں ان کو ایڈمائر کرتی ہوں, لیکن میں ایک بی بی شہید کو, شہید بینظیر بھٹو کو, تو نہیں, جو شہید بینظیر بھٹو کو. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میں ایک بڑے مقولے کے اوپر بڑا عمل کرتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ جو فالوور can't be leaders. تو میں لیڈر ہوں, اور اگر میں لوگوں کو فالو کرنا شروع کر دوں گی تو پھر میری اپنی آئیڈینٹی, میری اپنی شناخت کہیں مدم ہو جائے گی. کمال ہے. نایاب, ویسے حمید ہم نے شکریہ ادا کرنا ہے نایاب کا, اور ہماری امیدیں آپ سے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو مسائل ہے کمیونٹی کے, اور ویسے یہ ایک دوسرے کو تنگ کرنا, چھیڑنا, یہ جو مزاح, طنز و مزاح کا سلسلہ تو ہمارا چلتا رہتا ہے, لیکن باقاعدہ میں دیکھ رہا ہوں کہ رسپانس بڑا پازیٹیو سوشل میڈیا پہ آپ کے لیے آ رہا ہے. تو ہماری دعائیں اور ہمارا ووٹ جو ادھر ہے تو آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ. اسی طرح آپ کو سپورٹ کرتے رہیں گے.